إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. اللہ تعالیٰ نے کائنات کا نظام ایسا بنایا ہے کہ ایک کے بعد ایک دور آتا جاتا ہے اور مختلف ادوار میں ایک قوم دوسری قوم پر غالب آتی ہے. کوئی قوم آگے چلی جاتی ہے، کوئی پیچھے چلی جاتی ہے. کسی دور میں ایک قوم کے پاس مادی طاقت ہوتی ہے، وہ طاقتور ہوتی ہے وسائل کے اعتبار سے، اسباب کے اعتبار سے، قوت کے اعتبار سے. پھر کوئی دور آتا ہے کہ وہ قوم کمزور ہو جاتی ہے، دوسری قوم اس پر غالب آ جاتی ہے، دوسری قوم اس سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے. مختلف قوموں کے بیچ میں آپس میں یہ دوڑ لگی رہتی ہے اور یہ جنگ ہمیشہ جاری رہتی ہے. لیکن دنیا میں غالب آنا، اونچا ہونا، مقام پانا، یہ اصل نہیں ہے. مادی اعتبار سے غالب آنا یہ اصل نہیں ہے. اصل یہ ہے کہ ایک انسان، ایک قوم، ایک جماعت، ایک امت اللہ کے ہاں مقبول ہو اور اللہ کی طرف سے اس کے لیے تمکین کا، غلبے کا فیصلہ ہو. تھوڑی دیر کے لیے غالب آ جانا، مادی اعتبار سے غالب آ جانا، یہ اصل غلبہ نہیں ہوتا ہے. اصل غلبہ یہ ہوتا ہے کہ نظریات کی سطح پر ایک قوم دوسری پر غالب آ جائے اور اللہ کی طرف سے ایسی طاقت ملے، ایسی قوت ملے کہ جس میں اللہ کی نصرت ہو اور اس غلبے میں بقا ہو. اور اصل عزت دنیا کی نہیں ہے، اصل کامیابی، اصل غلبہ، اصل مقام دنیا کا نہیں ہے. اس سے آگے بڑھ کر ایک اور دنیا ہے جہاں اصل میں انسان واقعی عزت والا یا ذلت والا ثابت ہوگا. قوموں کے عروج و زوال کے اسباب بہت سارے ہوتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سبب یہاں بتایا اور وہ سب سے بڑا سبب ہے، وہ یہ کہ جو قوم اللہ کی دی ہوئی وحی، اللہ کی طرف سے آنے والے دین کو اخذ کرتی ہے اور اس کی حامل ہوتی ہے اور اس پر عامل ہوتی ہے. اللہ نے جو قرآن دیا، اللہ نے جو کتاب دی، اس کتاب کو لیتی ہے، اس کی باتوں پر ایمان لاتی ہے، اس کو اپنی زندگی میں عملی سطح پر جگہ دیتی ہے. جب قوم ایسا کرتی ہے، جو لوگ ایسا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو دنیا اور آخرت دونوں میں اونچا کرتا ہے.
اللہ کی طرف سے دیے ہوئے دین، اللہ کی رہبری ہی سے غلبہ ملتا ہے، اللہ کی رہبری کی پابندی ہی سے دنیا میں غلبہ اور کامیابی ملتی ہے۔ اور جو قوم اللہ کی طرف سے آئے ہوئے پیغام کو نظر انداز کر دے، ایسی قوم دنیا میں ذلیل ہوتی ہے اور آخرت میں بھی اس کے لیے ذلت اور بربادی اور رسوائی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں، جس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے، آپ فرماتے ہیں ان اللہ تعالی یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے بعض لوگوں کو اونچا کرتا ہے اور بعض لوگوں کو نیچا کر دیتا ہے، بعض لوگوں کو عزت اور کامیابی ملتی ہے، بعض لوگ ذلیل اور ناکام ہو جاتے ہیں۔ کیا سبب ہے؟ اس کا سبب یہ ایک کتاب ہے جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ وہ کون سی کتاب ہے؟ بہذا الکتاب، یہ کتاب ہے۔ دنیا میں بہت ساری کتابیں ہیں، بہت سارے علوم ہیں، فزکس ہے، کیمسٹری ہے، بایولوجی ہے، میتھمیٹکس ہے، ہسٹری ہے، جیوگرافی ہے، نہ جانے کتنے علوم ہیں، اور ہر علم کا ایک فائدہ انسانی زندگی کے لیے ہے۔ یہ علوم برے نہیں ہیں، لیکن یہ سارے علوم اپنی جگہ افادیت اور فائدہ رکھتے ہیں، اس کی اہمیت ہے۔ لیکن ایک ایسا علم ہے جو انسان کی دنیا اور آخرت دونوں کے لیے مفید ہے۔ ایک ایسی کتاب ہے جس کتاب کا مضبوطی سے تھامنے والا اللہ تعالیٰ کی مدد اور اللہ کی رحمت کے سائے میں آ جاتا ہے۔ وہ کون سی کتاب ہے؟ وہ قرآن ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، اور اس میں ہدایت کی دلیلیں ہیں اور فرقان کی دلیلیں ہیں۔ ایک ایسی کتاب ہے کہ سارے علوم اس کتاب کے محتاج ہیں، سارے علوم اس کتاب کے محتاج ہیں۔ آپ دیکھیں گے، آپ سوچیں گے ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ سائنس مثال کے طور پر، چاہے وہ پودوں کا سائنس ہو، چاہے وہ انسانی جسم کا سائنس ہو، چاہے وہ آسمان کا سائنس ہو، چاہے وہ پہاڑ اور سمندر کا سائنس ہو، ہر ایک کی ایک فیلڈ ہے سائنس میں۔ جیولوجی، جیوگرافی، اناٹمی، فزیولوجی، باٹنی، زوالوجی، جانوروں کا سائنس، یہ ساری سائنس کی فیلڈز ہیں۔ سائنس یہ بتاتا ہے کہ یہ ایسا ہے، انسان کو 2 ہاتھ ہیں، 2 پاؤں ہیں، 2 آنکھیں ہیں، 2 کان ہیں، 1 زبان ہے، اتنے دانت ہیں، حلق ہے، پھیپھڑے ہیں، دل ہے، گردے، تلی، ساری چیزیں ہیں۔ ایک آدمی کا ڈھانچہ آدمی دیکھے، سائنس آپ کو بتاتا ہے، کتابوں میں آپ کو ملے گا۔ آدمی کھانا کھاتا ہے، کھانا حلق کے راستے سے پیٹ میں، معدے میں، یہاں وہاں ہوتے ہوئے خون بنتا ہے، پھر اس کے بعد اس کی گندگی باہر نکل جاتی ہے، ایسا نظام چلتا ہے۔ ناک سے ہوا لیتا ہے، سانس لیتا ہے، اندر جاتی، پھیپھڑوں میں جاتی ہے، ایسا ہوتا ہے، سارے خون میں وہ چیز، آکسیجن سارا خون لیتا ہے، خون صاف ہوتا ہے، دل میں جاتا ہے، دل کی دھڑکنوں سے ایسا ہوتا ہے۔ بارش ہوتی ہے، سمندر کا پانی بھاپ بن کے اوپر جاتا ہے، بادل ہوتے ہیں، بادل بنتے ہیں، بادل سرد ہوتے ہیں، پھر ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں، اور پھر بارش ہوتی ہے۔ فلاں پرندہ انڈے دیتا ہے، فلاں جانور انڈے دیتا ہے، فلاں کو بچے پیدا ہوتے ہیں، اتنے دن میں انڈا، اس کے اوپر مرغی بیٹھتی ہے، پھر اس کے اندر سے چوزا نکلتا ہے۔ سمندروں میں ایسا ہوتا ہے، 2 سمندر ملے رہتے ہیں، دریا ملتے ہیں، ایک
میٹھے پانی کا ایک کھارے پانی کا، دونوں چلتے ہیں، دونوں ملتے نہیں ہیں، کیوں؟ ان کے بیچ میں ایک برزخ ہوتی ہے اور وہ دونوں کو روکے رکھتی ہے۔ آسمان میں ستارے ہیں، سورج ہے، چاند ہے، باقی ستارے ہیں، زمین ہے، سیارے جتنے بھی ہیں، سورج کے گرد سیارے گھوم رہے ہیں اور زمین کے گرد چاند گھوم رہا ہے، اور پھر یہ پوری بڑی ایک یونیورس ہے، گیلیکسیز اور کیا کچھ نہیں ہے۔ آسمان دیکھیں تو آدمی تارے گن نہیں سکتا ہے، پتے ہیں، پیڑ ہے، پودے ہیں، بیج ہے، بیج زمین میں ڈال دو، بیج زمین میں پھٹ جاتا ہے، کیوں پھٹتا ہے؟ اس میں سے کونپل نکلتی ہے، اخوا نکلتا ہے، ایک سفر زمین کی طرف، ایک سفر آسمان کی طرف۔ بیج کے اندر سے دو چیزیں نکلتی ہیں، ایک کا سفر نیچے کی طرف، ایک ہی بیج ہے، ایک کا سفر نیچے کی طرف، وہ زمین میں گہرائی میں تلاش کرتا ہے۔ کیا تلاش کر رہا ہے؟ وہ پانی تلاش کر رہا ہے، وہ کھاد غذا اپنے لیے تلاش کر رہا ہے، وہ برابر اپنے آپ زمین میں پھیلتا چلا جاتا ہے، اور زمین کو پھاڑ کے اس کا ایک حصہ نکلتا ہے، کونپل نکلتی ہے، پھر اس میں سے پتا نکلتا ہے، پتا بڑھتے بڑھتے اس کی ٹہنی ڈنٹل بڑھتی جاتی ہے، تھوڑا سا چھوٹا پودا بنتا ہے، پھر پیڑ بن جاتا ہے، پیڑ سے شاخیں نکلتی ہیں، شاخوں میں پتیاں ہوتی ہیں، پھول بنتے ہیں، پھول سے پھل بنتے ہیں۔ پیڑ کی حفاظت کے لیے نچلا حصہ مضبوط ہونا چاہیے، لکڑی کا مضبوط ہوتا ہے، کلہاڑی سے بھی کاٹیں گے مشکل سے ٹوٹتا ہے، اور پھل گرنے کے لیے تھوڑا اتنا مضبوط نہیں ہونا چاہیے، تو وہ حصہ کیسا ہوتا ہے؟ ایک دم پتلا نازک ہوتا ہے، بلکہ جب پھل پکتا جاتا ہے تو وہ حصہ اور سوکھتا چلا جاتا ہے، تاکہ تھوڑا سا اس کو دھکا لگے، ہوا کا جھونکا آ جائے تو بھی پکا ہوا پھل گر جائے۔ جانور ہیں، پرندہ ہے، چڑیا کا بچہ ہے، انڈا ہے، انڈے میں سے نکلا، پر اس کے ہیں، چونچ اس کو ہے، پنجے اس کو ہیں، اڑنے کے لیے پر ہیں، لینڈنگ کے لیے اس کو جیسے ایروپلین کو ویلز ہوتے ہیں اس کو پاؤں ہیں، کھانے کے لیے چونچ ہیں، آنکھیں ہیں، آنکھیں اس طرح سے ہیں، دونوں طرف کا دکھنا چاہیے، اور شیپ اس کا ایسا ہے کہ سامنے کا حصہ نکیلا ہے اور پھر بیچ میں حصہ موٹا ہے، پھر پیچھے دم ہے اور بیچ میں پر ہیں، اور پاؤں ایسے ہیں کہ ایک دم سکیڑ کے ایسا لے سکتے ہیں۔ پلین دیکھیے آپ کو سمجھ میں آئے گا، پر ایسے ہیں، کیوں؟ اوپر اڑنا ہے ہوا میں، اور ہوا میں اڑنے کے لیے شیپ جو ہونا چاہیے، سامنے کا اگر موٹا ہو جائے تو ہوا کے ریزسٹنس سے، پتنگ آپ نے اڑائی ہوگی، دیکھا ہوگا آپ نے کسی کو، تو اس کو ہوا کی وجہ سے اس کو ٹکراؤ ملے گا، آگے نہیں جا سکتی ہے چڑیا، کیونکہ سامنے کا حصہ اگر بڑا ہے تو۔ لیکن سامنے کا حصہ کیسا ہے؟ جیسے کیل ہوتی ہے، کیل آپ نے دیکھی ہے، کیل کا سامنے کا حصہ ایک دم کیسا ہونا چاہیے؟ نکیلا، تو وہ جلدی اندر جائے گی، لیکن وہی کیل اگر سامنے کا حصہ موٹا ہو، گول، وہ کیل اندر نہیں جائے گی، کیوں؟ اس کو دباؤ، اتنا پریشر اس کا نہیں آئے گا، تو ہوا کا ایک پریشر ہوتا ہے، تبھی تو پتنگ اڑتی ہے۔ اب پیراشوٹ کس وجہ سے آہستہ آتا ہے؟ ہوا اس کو روکتی ہے، لیکن چڑیا آپ دیکھیے، چڑیا کا سامنے کا حصہ ایک دم نکیلا، چونچ کیوں ہے؟ اس کو منہ کیوں نہیں ہے؟ چڑیا کو چونچ کیوں ہے بھائی؟ اس کو منہ ہماری طرح کیوں نہیں کھانے کے لیے؟ منہ بھی تو ہو سکتا تھا، لیکن چونچ ہے اس کو، وہ اس کے اڑنے میں مددگار ہے، وہ ہوا کو چیرتی ہوئی جا سکتی ہے، اسی لیے پلین کیسا ہوتا ہے؟ پلین ویسا ہوتا ہے، کیونکہ اس کو سپیڈ میں جانا ہے، بہت سپیڈ میں جانا ہے اس کو۔ آپ سوچیں، مچھلی کے پر ویسے نہیں ہوتے ہیں، مچھلی بھی پانی میں تیرتی ہے، مچھلی کو بھی پروں کی ضرورت ہے، اور چڑیا، چیل، کوا ہوا میں اڑتے ہیں، ان کو بھی پروں کی ضرورت ہے، لیکن چیل کے پر، چڑیا کے پر ایسے ہوتے ہیں اور مچھلی کے پر ایسے ہوتے ہیں، کیوں؟ مچھلی پانی میں چل رہی ہے اور اس کا پیچھے کا حصہ کھڑا ہے،
चिड़िया का वैसा नहीं, चिड़िया का फ्लैट है, क्योंकि मछली को अपनी रीढ़ की हड्डी की बुनियाद पर आगे बढ़ना है तैरने के लिए, तो उसका हिस्सा ऐसा होना चाहिए। लेकिन चिड़िया को कैसा है, ऐसा उड़ना है। उसको उतरने के वक्त में डायरेक्शन चाहिए, ऊपर जाने के लिए, नीचे आने के लिए पीछे का हिस्सा उसको चाहिए जो कंट्रोल करे, उसको हवा को कंट्रोल करे, पीछे का हिस्सा उसका वैसा है। मछली के जिस्म के ऊपर चिकनाहट है, क्यों? चिड़िया पे नहीं है। मछली के ऊपर आप पकड़े मछली हाथ में से, मछली की तरह हाथ में नहीं आता है। तो मछली क्यों ऐसी है? पानी उससे चिपक के उसको रोके नहीं, वो पानी में तेल उसके बदन पर है, वो फिसलती चली जाए, उसको तैरना आसान। साइंस आपको ये बताता है ऐसा है। ऐसा क्यों है? मखलूक़ात में एक मानवियत है, वो वैसा ही है जैसा होना चाहिए। अक्ल जब उसकी बनावट पर गौर करती है तो अक्ल ये कहने पर मजबूर होती है कि ये अपने आप नहीं बना है, इसको किसी ने बहुत ही इल्म की बुनियाद पर ऐसा बनाया है। चांद, सितारे, यहाँ तक कि आप मक्खी अगर देखें, अगर आप मक्खी देखें तो मक्खी की भिनभिनाहट भी आपको बामानी दिखाई देगी। उसके पर की बनावट, उसके हल्केपन की वजह से, उसके पर मजबूत और वो इतनी हल्की, कैसा होगा? उसको चिड़िया की तरह पर दे सकते हैं? नहीं। ऐसा क्यों है? मच्छर, मक्खी और जितने भी ड्रैगन फ्लाई जिसको कहते हैं, इनके पर अलग होते हैं, चिड़िया के अलग हैं। क्यों? उनका वेट बहुत कम होता है और उनके पर बहुत तेज़ी से उड़ते हैं, क्योंकि हल्के हैं इसलिए बहुत तेज़ी के साथ उनको हवा में उड़ते रहना पड़ता है एक जगह। क्यों ऐसा है? इसका जवाब साइंस नहीं देता, बोलते भाई ऐसे ही है। इसकी इफादियत बता सकते हैं कि भाई ये ऐसा होना चाहिए इसलिए कि इसमें फ़ायदा है। सूरज दूर है, चांद करीब है, सूरज इतना दूर ही क्यों, ज़्यादा दूर क्यों नहीं, ज़्यादा करीब क्यों नहीं? साइंसदान कहते हैं कि अगर सूरज और ज़्यादा दूर होता तो ज़मीन पर सर्दी हो जाती, सब ठिठर जाते पौधे, और दिन और रात लंबे लंबे हो जाते, सब निज़ाम बर्बाद हो जाता है। और अगर और करीब हो जाता तो इतनी गर्मी बढ़ जाती कि सारे इलाके रेगिस्तान हो जाते और पौधे झुलस जाते, जल जाते, लोगों का जीना मुश्किल होता है। इंसान चलता है, ज़मीन पर चल सकता है, उसको ग्रेविटेशनल फोर्स खींचे हुए, एक क़ुव्वत है जो हमको ज़मीन से जोड़े रखती है। अगर उससे ज़्यादा होती तो चलना मुश्किल होता है। अगर हल्की हो जाती तो एक आदमी बैठे बैठे, बच्चा बैठा कहीं उड़ के चला जाता है, जैसे चांद पर होता है, इसलिए कि वहाँ पर 1/6 गुना होता है, यानी 60 का 10 किलो हो जाता है आदमी वहाँ पर। जो 60 किलो का है, चांद पर अगर उसका वज़न आप करेंगे 10 किलो होगा, क्योंकि वहाँ पर ताकत खींचने वाली नीचे से नहीं उतनी, इसीलिए चांद पे जो लोग जाते हैं वो उड़ते हुए दिखाई देते हैं। तो साइंस ये बताता है, और ये दुनियावी उलूम जितने भी हैं हमको ये बताते हैं, ये ऐसा है और ऐसा ही होना चाहिए था। वो ये नहीं बताते हैं ऐसा किसने बनाया, इसकी वजह क्या है। ये सब ठीक है, जो सब है वो सब सही है, ठीक है, जो भी बना बिल्कुल सही है। ऐसा क्यों है? इन सब का मकसद क्या है? एक बाग है पूरा, उसमें जिधर के उधर फूल हैं, साया है, सब है, गार्डन, फाउंटेन सब है। क्यों भाई? ये एक बड़ा हॉल है, वहाँ जा रहे हैं, सारे दस्तरखान बिछा हुआ है, खाने पीने लज्जत की चीज़ें सारी, बैठने की कुर्सियाँ सब लगा हुआ है। कौन किया भाई ये? क्यों ऐसा? क्या बात क्या है? दिख रहा तो सब सही है, जो चीज़ जिधर होना चाहिए थी वैसी ही है, जो जो चाहिए था सब है। क्यों?
سائنس کے پاس جواب ہے، یہ دنیا ایسی کیوں ہے، یہ کائنات کیوں ہے، مخلوقات انسان کے تابع کیوں ہو جاتی ہے؟ اب دیکھیے اتنا بڑا گھوڑا ہے، ہارس پاور، گھوڑا آدمی کے قابو میں آ جاتا ہے۔ اونٹ انسان سے زیادہ وزن بھی ہے اور انسان سے زیادہ طاقتور بھی ہے، اور اس کی صفات ریگستان کے لیے بہت مناسب ہیں، سواری کے اعتبار سے بہترین سواری ہے۔ انسان کے لیے سواری کیوں بن جاتا ہے بھائی؟ کیوں قابو میں آ جاتا ہے انسان کے؟ طاقتور کو تو غالب آنا چاہیے انسان پر، انسان کے ہاتھ میں نہیں آنا چاہیے۔ انسان کے قابو میں کیوں آ جاتا ہے؟ ایک بیل، کئی خاندان اس کو کھاتے ہیں، اتنا وزن، اتنا زیادہ گوشت، اور سینگ بھی ہے ڈیفنس کے لیے، انسان کے پاس تو وہ بھی نہیں ہے، ہتھیار بھی اس کا ان بلٹ ہتھیار ہے اس کا۔ بیل کیا ہے؟ اس کی 2 تلواریں اس کے پاس ہیں، دائیں بائیں دونوں ہاتھ میں، جیسے گویا کہ انسان نہتہ ہے، نہتہ پیدا ہوا ہے۔ بیل کے پاؤں مضبوط، بیل کے سینگ مضبوط، اس کا جسم طاقتور، مارو تو لگے گا بھی نہیں زیادہ۔ انسان اتنا نازک، ایک مار لگ جائے تو ہڈی فریکچر ہو جائے، لیکن انسان اس کو قابو میں کیسے کر لیتا ہے؟ وہ کیوں انسان کے قابو میں آتا ہے؟ کون کیا ایسا؟ سائنس کے پاس اس کا جواب ہے، ایسا کیوں نہیں۔ ہم کو پھیپھڑے ہیں، ہوا نہیں ملے گی تو مر جائیں گے، اور مر جائیں گے کتنی دیر لگے گی؟ اب بتائیے، ایک آدمی سانس، ہماری موت کتنی قریب ہے؟ 1 منٹ قریب ہے ہم لوگ موت سے، کوئی 2 منٹ قریب ہے، چلیے زیادہ سے زیادہ کتنا کہ صرف ہوا ہم روک لیں، اب کوئی آدمی ہماری ہوا روک دے، صرف 2-3 منٹ کے لیے مر جائے گا آدمی، اتنا قریب۔ لیکن کیا نظام ہے پوری زمین میں؟ آپ کہیں بھی جائے، آپ کا موبائل نیٹ ورک چھوڑ دے گا، آپ کو ہوا برابر ملے گی۔ موبائل نیٹ ورک چھوڑ دیا، یہاں ہائی وے پہ نہیں ملتا ہے، اچھا بیسمنٹ میں نہیں ملتا ہے، بیسمنٹ میں نیٹ ورک اس کا نہیں آ رہا ہے موبائل کا، بیسمنٹ میں اللہ کی طرف سے آکسیجن برابر آ رہی ہے۔ کیوں ایسا؟ سائنس بتاتا ہے، سائنس آپ کو ایمان کی دہلیز تک لا کے چھوڑ سکتا ہے۔ سائنس آپ کو بتاتا دیکھو یہ سب صحیح ہے، یہ بہت حکمت کے ساتھ بنا ہوا ہے، ہر چیز میں حکمت ہے، ہر چیز میں معنی ہے، میننگ فلنس ہے، ہر چیز اپنی جگہ بالکل صحیح ہے۔ لیکن دنیاوی علوم ان کی کوئی توجیح نہیں کر پاتے ہیں، دنیاوی علوم ان کا مقصد نہیں بتاتے ہیں، یہ بہت بڑا پرابلم ہے۔ اس کے بعد ایک اور علم کی اور ایک اور کتاب کی ضرورت باقی رہتی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی طرف سے آنے والی کتاب ہے، وہ اللہ کی طرف سے آنے والا علم ہے جو بتاتا ہے کہ یہ سب صحیح دکھ رہا ہے نا، ہاں یہ تمہارے لیے ہم نے بنایا ہے اور تم کو اپنے لیے بنایا ہے، سب کا سب زمین پر انسان کے لیے بنایا ہے، یہ اللہ بتا رہا ہے یہ تمہارے لیے ہے۔ اور کیوں بنایا؟ تم ہماری عبادت کرو۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو اللہ کی عبادت کرو، اپنے رب کی عبادت کرو، یہ سب تمہارے لیے بنانے والا کوئی اور ہے، ایسے چپ چاپ بن گیا ایسا نہیں ہے۔ اعبدوا ربکم، تمہارا کوئی رب ہے جس نے تمہارے لیے کھانا پینا، ہوا، لباس، جسم، ساری چیزیں عطا کی، پھل پھول، سائے، گھر، جاندار، اون، کپڑے، لباس، سب تمہارے لیے پیدا کیا، تم کو پیدا کیا، تم سے پہلوں کو پیدا کیا۔ خلقکم والذین من قبلکم، کیوں اس کی عبادت کرو؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم جہنم سے بچ جاؤ، تاکہ تم متقی ہو جاؤ اور گناہوں سے بچو، تاکہ تم اللہ کے ہاں متقی کہلانے لائق بنو۔ کون اللہ؟ الذی جعل لکم الارض فراشا،
والسماء بناء، وہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، اور آسمان سے اس نے تمہارے لیے پانی برسایا اور زمین سے تمہارے لیے رزق نکالا ہے، تمہارے کھانے کے لیے پھل نکالے. فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اب تم اللہ کے لیے برابری والے، اللہ کے شریک نہ بناؤ حالانکہ تم جانتے ہو یہ کوئی اور نہیں کر سکتا ہے، یہ اپنے آپ نہیں ہو سکتا ہے. تمہاری اندر کی فطرت بولتی ہے کہ اگر کچھ بنائیں تو بنانے والا ہونا چاہیے، بنانے والا ہونا چاہیے. یہ بامانی کائنات ہے، یہ کچرے کا ڈھیر نہیں ہے. تو یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک ایسی کتاب دی جو انسانوں کی ہدایت کی کتاب ہے. انسان کے وہ سوال جن کا جواب سائنسدان نہیں دے سکتے ہیں، وہ یہ کتاب جواب دیتی ہے. قرآن میں ساری سائنس کی باتیں نہیں ہیں، ہر چیز آپ کہیں نیوٹرون بھی ہونا چاہیے، پروٹون بھی ہونا چاہیے، قرآن میں ساری باتیں سائنس کی نہیں ہیں، نہ قرآن اس لیے نازل ہوا ہے. لیکن جو باتیں اہم ترین بنیادی باتیں جو سارا سائنس جاننے کے بعد بھی بچی رہتی ہیں کہ ایسا کیوں، یہ سارا نظام کیوں ہے، ایسے کئی اہم ترین سوالات جن کا جواب سائنس نہیں دیتا ہے، ان کا جواب قرآن دیتا ہے کہ یہ اس لیے تاکہ تم کو الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ تعالیٰ ہے جس نے موت کو پیدا کیا، جس نے زندگی بنائی تاکہ تم کو آزمائیں تم میں عمل میں کون اچھا ہے. تم کو یہاں عمل کے لیے آزمائش کے لیے پیدا کیا گیا ہے. کیوں انسان آزاد ہے، چاہے تو اچھا کرے چاہے تو برا کرے، سائنس کے پاس جواب نہیں. چڑیا آزاد نہیں، شہد کی مکھی آزاد نہیں، مچھلی آزاد نہیں، اونٹ آزاد نہیں، بکری آزاد نہیں، کچھ بھی آزاد نہیں، اپنا ڈھانچہ بدل نہیں سکتا ہے. سانپ جیسا ہے ویسے ہی رہے گا، چڑیا جیسی ہے ویسی رہے گی، مچھلی جیسی ہے ویسی رہے گی، گائے رہے گی، گدھا رہے گا، اونٹ رہے گا، چونٹی رہے گی. سب کا ڈھانچہ زندگی کا طریقہ فکس اور بہت بامانی ہے. انسان کیوں آزاد ہے؟ 50 انسان ہے، 50 طریقے کی زندگی ہے، ایسا کیسے ہے؟ اتنا صلاحیت مند، اتنا عقل مند، یہ ایسا کیوں؟ سائنس جواب نہیں دیتا اس کا. آپ بتائیے، ایک مخلوق ہے ایک دم، سائنس کیا مانتا ہے؟ انسان سب سے بہترین مخلوق ہے. بندر ہوتے ہوتے انسان بنا، بولتے ہیں نا، صحیح نہیں، یہ صحیح نہیں ہے. اللہ نے انسان ہی کو بنایا. سائنس مانتا ہے کہ انسان تمام جانداروں میں سب سے بہترین اور ایک دم امپرووڈ شکل ہے، بہترین ماڈل ہے. یہ سائنس بھی مانتا ہے، قرآن نے بھی اس کو کہا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. لیکن سوال یہ ہے کہ جب باقی چیزیں اتنی پابند ہیں اور وہ نیچر کو نقصان نہیں پہنچاتی ہیں. آپ دیکھیے آج کل جو جانور لوگ مار رہے ہیں، سائنسداں کیا کہہ رہے ہیں؟ جانوروں کو مارو مت، ان کو رہنے دو، اگر تم کو دکھائی دیتا ہے وہ برا ہے تب بھی رہنے دو. سائنس کہہ رہا ہے جنگلوں کا نظام رہنے دو، شیر کھاتا ہے تو کھانے دو، اس کو مارو مت. شیر مارنے پر پابندی ہے، ہرن مارنے پر پابندی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے ختم ہونے سے پوری کائنات کا، پوری زمین کا نظام بگڑ جائے گا. وہ برابر اپنی جگہ ہیں، تم کو نہیں سمجھتا ہے، لیکن وہ برابر ایکو سسٹم جتنا بھی نظام ہے زمین کا وہ باقی رکھتے ہیں. ہر ایک کا اپنا رول وہ ادا کر رہا ہے. انسان اپنا کام نہیں کر رہا ہے. سائنس کے پاس اس کا جواب نہیں. ایسا کیوں؟ یہ تو ایک دم بہتر ہونا چاہیے تھا.
سب سے اچھا ہونا چاہیے تھا، یہ پوری زمین کے لیے مصیبت بنا ہوا ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی اور تری میں فساد آ گیا ہے۔ کیسے؟ کس وجہ سے؟ بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کی کرتوت کی وجہ سے، لوگوں کی کمائی کی وجہ سے۔ لوگ جو غلط کام کر رہے ہیں ان کا نقصان پوری زمین پر ہو رہا ہے، زمین میں فساد ہو رہا ہے اس کی وجہ سے، خشکی میں بھی تری میں بھی۔ تو انسان فساد کیسے کر رہا ہے؟ سائنس کے پاس جواب نہیں ہے، اسلام جواب دیتا ہے، قرآن جواب دیتا ہے۔ کیا جواب دیتا ہے؟ انسان کو اللہ نے آزاد پیدا کیا ہے، اختیار دیا ہے تاکہ وہ خود اپنے لیے اچھے اور برے میں سے چنے۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے انسان کو راستہ بتا دیا ہے نبیوں کے ذریعے سے، رسولوں کے ذریعے سے۔ اب چاہے تو اللہ کا شکر گزار بن کے جیے یا ناشکرہ بن کے جیے، چاہے تو اچھی زندگی جیے چاہے بری زندگی جیے، اس کو اپنا اختیار ہے، اچھا جیے برا جیے اس کی مرضی۔ انسان آزاد ہے، باقی کائنات آزاد نہیں ہے۔ چڑیا برابر وہی گھونسلہ بنائے گی، ویسے ہی انڈے دے گی، ویسے ہی اس کے بچے پیدا ہوں گے، ویسے ہی نظام اس کا چلے گا۔ لیکن انسان ایک ہی گھر ہے، دو بیٹے ہیں، بالغ ہوئے، ایک نیک بنا ایک برا بنا، آزاد ہے، اپنی آزادی کا صحیح اور غلط استعمال۔ یہ آزادی کیوں ہوئی؟ یہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی آزادی ہے۔ قرآن سارے سوالات کا جواب دے دیتا ہے انسان۔ یہ وہ کتاب ہے کہ سارے علوم جہاں پر گھٹنے ٹیک دیتے ہیں، بڑے بڑے جواب نہیں دے پاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے جواب دے رہے ہیں ٹھیک ہے، بڑے جواب نہیں دے رہے ہیں۔ بڑا پکچر پورا سامنے رکھنے کے بعد جو سوال پیدا ہوتا ہے، سارے اجزاء کو، سارے پارٹس جب جوڑنے کے بعد ایک سب نظام کو دیکھ کے جو بڑا سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ سب آپس میں انٹر کنیکٹڈ کیوں ہیں، کیوں ایسا ہے، اس کا جواب سائنس کے پاس نہیں ہے، اس کا جواب سائنس نہیں دے سکتا ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ انسان کے علم کی ایک حد ہے۔ یہ میں کیوں بتا رہا ہوں؟ یہ جو قرآن ہے، آج آدمی کو کیسا لگتا ہے، میں انجینئر نہیں، مجھ کو یہ نہیں آتا، میں دنیا کے اعتبار سے میرے پاس کچھ بھی علم نہیں۔ ماں باپ بھی کیا سوچتے ہیں، بچے کو عالم حافظ بنا کے کریں گے کیا؟ حافظ بنے گا تو کیا کرے گا؟ قرآن کا علم کیا، ان کے نزدیک اتنا بڑا علم نہیں ہے۔ وہ ان کے نزدیک کیسا ہے؟ پروفیسر ہے بہت بڑی بات ہے، انجینئر ہے اوہ، ڈاکٹر ہے یہ تو خوب کمائے گا، گردنیں کاٹ کاٹ کے کمائے گا، یہ قتل کر کے پیسے لے گا۔ سارے ڈاکٹر برے نہیں ہوتے ہیں، اچھے بھی لوگ ہیں، لیکن دنیاوی علوم کے اعتبار سے انجینئر، ڈاکٹر اور یہ سارے جو میدان ہیں، اس میں لوگوں کا ذہن یہ چلتا ہے کہ یہ کام کی چیزیں ہیں، یہ بچہ بہت بیکار ہے، یہ سدھر رہا ہی نہیں ہے۔ تو رشتہ دار کیا بتاتے ہیں، ٹھیک ہے ڈال دو مدرسے میں، ابھی کیا ہے۔ یعنی لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ہے کہ جو مال کہیں نہیں چلے گا وہ مدرسے میں چلے گا۔ یہ جھوٹ ہے، غلط بات ہے، یہ لوگوں کی غلط ذہنیت ہے۔ یہ مدارس ہیں جو اگر واقعی صحیح ڈھنگ سے ان کو چلایا جائے تو دنیا کی بڑی سے بڑی یونیورسٹی سے بھی بڑھ کے کام کر سکتے ہیں۔ یہ واقعی وہ جگہ ہے جہاں انسان واقعی انسان بنایا جاتا ہے۔ یہ علم اگر واقعی انسان کے پاس آ جائے جو مدارس میں ملتا ہے، اور اس علم کو واقعی لینے والے ویسا لیں جیسا لینا چاہیے تھا، اور واقعی اگر بچوں کی ویسی تربیت کی جائے، ٹھوس کے بھر دیا جائے ان کے ذہنوں میں توحید کو، اتباع کو، قرآن کی باتوں کو، ایمان کو، دنیا اور آخرت کو، اللہ کے دین کی عظمت کو واقعی اگر بھر دیا جائے ان کے ذہنوں میں، تو یہ اندھیرے میں چراغ کی طرح ایک ایک بچہ بن سکتا ہے۔ ایک آدمی معلوم نہیں کتنوں کی ہدایت کا ذریعہ بنے گا، کوئی آدمی تصور نہیں کر سکتا ہے۔ ہم نہیں جانتے کل کیا ہوگا، ہم نہیں جانتے کہ اتنے سارے جو بچے بیٹھے ہیں
ان میں سے کل کون ہے جو کئی کفر میں گرے ہوئے لوگوں کو، شرک میں گرے ہوئے لوگوں کو توحید کی طرف لائے گا، کئی شرابیوں کو توبہ کروائے گا، کئی جوا کھیلنے والوں کے ہاتھ پکڑ کے ان کو روکے گا، کئی بے نمازیوں کو نمازی بنائے گا، کئی اسلام کے دشمنوں کو چپ کرے گا؟ ہم نہیں جانتے ہیں۔ یہ بہت بڑا علم ہے، اس سے بڑھ کے کوئی علم نہیں ہے، یہ عزت والا علم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کیا ہے؟ ان اللہ تعالی یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے بہتوں کو عزت دیتا ہے، اونچا کرتا ہے، اور بہتوں کو نیچے کر دیتا ہے۔ عروج و زوال امتوں کا کس بنیاد پر ہوتا ہے؟ آپ دیکھیں یہود ذلیل ہوئے کیوں ہوئے؟ ان کو حکم تھا خذوا ما آتیناکم بقوۃ، جو ہم نے تم کو دیا ہے اس کو مضبوطی سے تھامو، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ یہود نے کیا کیا؟ یہود نے وہ کتاب جو اللہ کی طرف سے دی گئی تھی تورات، اس کو پس پش ڈال دیا، اس کو بھلا دیا، اس کی باتوں میں شک میں پڑ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کی طرف سے پیغام لاتے تھے، کہنے لگے ہم کو ارنا اللہ جاہرا، ہم کو بتاؤ، ہم اللہ کو دیکھیں گے تو مانیں گے، نہیں تو نہیں۔ واقعی تم صحیح بول رہے نہیں بول رہے، ہم کو کیا گارنٹی ہے؟ اللہ نے حکم دیا ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، بقرہ ذبح کرو، اس میں راستے نکالنے لگے ایسے کہ وہ عمل نہ کرنا پڑے۔ بتاؤ کیسی ہے، ہم کو بقرہ کیسی گائے ہونا چاہیے، کیسا رنگ ہو، کیسی ہو، کیا ہو، ڈیٹیل، تاکہ عمل نہ کرنا پڑے، مشکل بناؤ اس کو۔ فذبحوها وما كادوا يفعلون، ذبح تو کر دیا، ایسا کہ شاید ہی نہیں کرنے والے تھے۔ یہود نے کیا کیا؟ کتاب لی، لیکن کتاب لینے کے بعد اس کا حق ادا نہیں کیا۔ حق ادا کرنا ایمان کے اعتبار سے، پڑھنے کے اعتبار سے، اور اس کی تفصیل، اس کا علم حاصل کرنے کے اعتبار سے، اس پر عمل کرنے کے اعتبار سے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کے اعتبار سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اس میں تھیں، چھپا دیا اس کو، چھپا دیا اس کو، اللہ کی کتاب کو چھپا دیا، اللہ کی طرف سے لعنت ہوئی۔ ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون۔ اللہ نے جو ہدایت اور دلیلیں نازل کی ہیں ان کو چھپا دیتے ہیں، اتارنے کے بعد بھی، اللہ کی طرف سے واضح ہو جانے کے بعد بھی۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ یہود نے اللہ کی کتاب کے علم کو چھپا دیا، ان کے پاس کتاب لکھی ہوئی شکل میں تھی لیکن اس کو پہنچاتے نہیں تھے۔ کیا آج مسلمان یہ نہیں کر رہا ہے؟ کتنے لوگ ہیں جو اس کتاب کے حامل ہیں، وہ اپنی دنیا میں مگن ہیں، کھاؤ کماؤ خوش رہو موج مناؤ۔ یہ کتاب کیوں آئی ہے؟ چھپانے کے لیے یا پہنچانے کے لیے؟ ایک طرف نبی کہہ رہا ہے بلغوا عنی ولو آیا، ایک آیت ہی صحیح پہنچاؤ، ایک آیت ہی صحیح پہنچاؤ۔ یہ کتاب آئی ہے پہنچانے کے لیے، بلاغ اللہ نے کہا، یہ پہنچانے کے لیے پیغام ہے، اس کو بلاغ کہا گیا ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول جو آپ کی طرف سے، آپ کے رب کی طرف سے آیا آپ کے پاس، اس کو پہنچا دیجئے۔ بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اگر آپ نے نہیں پہنچایا تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ یہود نے بھی چھپایا، لیکن اس امت کو بتایا گیا تم نے ویسا نہیں کرنا ہے، پہنچاؤ۔ بلغوا عنی ولو آیا، ایک آیت ہی صحیح پہنچاؤ۔ آج کتنے مسلمان ہیں جو قرآن کی تعلیمات کو دوسروں تک پہنچاتے ہیں؟ کتنے ہیں؟ کتنے پڑھنے والے ہیں
پڑھانے والے تو چھوڑیے، کتنے لوگ ہیں کہ اگر ان کو کہا جائے آئیے ذرا امامت کیجئے، نماز آتی ہے لیکن کہا ذرا امام بن جائیے، بولے نہیں، کیوں؟ قرآن صحیح نہیں ہے۔ اچھا، آپ کا قرآن صحیح نہیں ہے؟ آپ کا قرآن صحیح نہیں ہے، آپ کیسے صحیح ہیں؟ آپ کا قرآن صحیح نہیں تو آپ صحیح نہیں ہیں۔ آپ نے زندگی میں اپنا گھر صحیح کیا ہے، اپنی جوتیاں صحیح کی ہیں، اپنے کپڑے صحیح کیے ہیں، اپنی دکان صحیح کی، آپ نے اپنا قرآن صحیح نہیں کیا۔ آپ نے کیا کیا اب تک؟ آپ نے اب تک کیا کیا؟ کتنے سال سے صحیح ہو رہا ہے آپ کا قرآن؟ ابھی بس 60 سال ہوئے ہیں، ابھی تک آپ کا قرآن صحیح نہیں ہوا۔ یہ کون سا قرآن ہے آپ کا؟ آپ کے بچوں کا صحیح ہو گیا، آپ کا نہیں ہو گیا، کیوں؟ دھیان نہیں دیا اس میں۔ آپ نے کس چیز پر؟ جوتی بٹن ٹوٹ گیا قمیص کا، فوراً آفس جانا ہے بھائی، دکھائی دیا بٹن لگاتے ہو، ارے بیوی سے پوچھا صحیح نہیں کیا اس کو؟ دوسرا پہن لو، نہیں ابھی صحیح کرو اس کو، یہ مجھ کو پہن کے جانا ہے باہر، ولیمے میں جانا ہے، آفس جانا ہے، صاحب سے ملنے جانا ہے، بٹن ٹوٹ جائے فوراً صحیح کر لیتا ہے، بٹن ٹوٹا ہوا اس کو نہیں چلتا ہے۔ کپڑے پریس کرنا چاہیے، تھوڑا بھی نہیں، سب صحیح ہونا چاہیے صاحب کا، قرآن صحیح نہیں۔ کتنے لوگ ہیں سورہ فاتحہ پڑھیں گے تو سورہ فاتحہ اگر پڑھ کے سناؤ بولیں گے تو اس آدمی کو پسینہ آ جائے گا، کیوں؟ صحیح نہیں ہے، اس لائق نہیں ہے کہ جو بندے کو سنایا جا سکتا ہے اور اللہ کو سنا رہا ہے، بندے کو نہیں سنا سکتا ہے، شرما رہا ہے، میری عزت اتر جائے گی اگر اس کو سناؤں گا تو، کیوں؟ بہت غلطیاں ہیں، اور تو اللہ کو سنا رہا ہے، اللہ کا کلام اللہ کو سنا رہا ہے بگاڑ کے، اللہ کا کلام اللہ کو سنا رہا ہے اور ڈھنگ سے پڑھ رہا نہیں، اس کے سامنے بندے کے سامنے شرم آتی، اللہ کے سامنے شرم نہیں آتی ہے۔ کتنے مسلمان احساس نہیں ہے، احساس نہیں ہے۔ اب بتائیے جس کو اپنے بارے میں احساس نہیں ہوگا، اولاد کے بارے میں کیا فکر کرے گا؟ اور بعض اوقات الٹا بھی ہو جاتا ہے، اولاد کے بارے میں تو فکر ہوتی ہے لیکن اپنے بارے میں فکر نہیں ہوتی ہے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو آپ بتائیے کہ جب قرآن کے ساتھ یہ سلوک ہوگا تو آپ سوچیں گے کہ پھر ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوگا؟ جو قوم قرآن کے ساتھ، اللہ کی کتاب کے ساتھ یہ سلوک کرے کہ ایمان اور فہم اور وہ سارے معاملات تو دور، پڑھ بھی نہیں سکتی اس کو صحیح، آپ بتائیے اس قوم کہاں ہے؟ وہ ابھی کہاں ترقی کرے گی؟ کہاں اللہ کی مدد آئے گی؟ وہ تو اللہ کی کتاب کو صرف پڑھتی بھی نہیں ہے، اور اس کا فہم، اس کے فہم کے اعتبار سے کوسوں دور، کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے نہیں معلوم۔ بچے کے ساتھ میں بیٹھ رہے ہیں، ABCD اس کو پڑھا رہے ہیں، حساب اس کو سکھا رہے ہیں، گنتی اس کو پڑھا رہے ہیں، سب پڑھا رہے ہیں، کل امتحان ہے، باہر کھیلنے نہیں جانا، 4 گھنٹے 3 گھنٹے 5 گھنٹے بیٹھ کے پڑھ جیک کینجل پڑھایا جا رہا ہے اس کو۔ قرآن کے بارے میں فکر نہیں ہے۔ کون سا کلام ہے یہ؟ وہ کلام ہے جو آسمان سے آیا ہے، آسمان سے آیا، اس کے بارے میں کوئی فکر نہیں ہے۔ اور سورہ فاتحہ زندگی بھر پڑھ رہا ہے، کیا پڑھ رہا ہے معلوم نہیں۔ اب بتائیے سورہ فاتحہ کیا پڑھ رہا ہے زندگی بھر؟ کتنا افسوس ہے اس آدمی پر کہ جس کو سورہ فاتحہ کا مطلب ہی نہیں معلوم۔ مطلب اتنی عجوبہ ہے یہ زمین پر چلنے والا کہ وہ آدمی زندگی بھر قرآن میں نماز سورۃ الفاتحہ پڑھتا رہے، کبھی اس کو ایسا تھوڑا میں کیا پڑھ رہا آدمی، کوئی آدمی کبھی آپ نے دیکھا ہے وہ کیا بول رہا اس کو نہیں معلوم، اس کو معلوم ہی نہیں میں کیا بول رہا ہوں۔ کوئی آدمی دیکھا ہے؟ آپ نے پاگل کو دیکھا ہوگا اسے، آپ نے نیند میں بڑبڑانے والے کو دیکھا ہوگا، نیند میں بول رہا ہے، اس کو معلوم، اٹھایا کیا بول رہا ہے،
معلوم نہیں، نیند میں بات کرتا ہے، پاگل ہے، اس کو نہیں معلوم ہے کیا بول رہا، بے ہوشی میں کوئی بڑبڑا رہا ہے۔ لیکن ایک آدمی جو یقین رکھتا ہے کہ قرآن واقعی اللہ کا کلام ہے، اس میں انسانیت کی ہدایت ہے، اور باقی تو چھوڑیے، 5 وقت میں نماز میں سورۃ الفاتحہ پڑھتا ہوں، قل هو اللہ احد پڑھتا ہوں، انا اعطیناک الکوثر پڑھتا ہوں، والعصر پڑھتا ہوں، معلوم ہی نہیں مجھ کو میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ کبھی تو وقت نکالے، اتنا بزی ہو گیا ہے، اتنا وقت نہیں صاحب کے پاس، اللہ کے لیے وقت نہیں ہے۔ اور کتنوں کو تو یہ بھی توفیق نہیں ہے کہ 5 وقت نماز میں کھڑے ہو کے پڑھیں۔ نمازی غائب تو قرآن کہاں سے پڑھے گا وہ؟ جب نمازی نہیں پڑھے گا تو قرآن کہاں سے پڑھے گا؟ کہاں جا رہی امت سے؟ تو جیسا سلوک اللہ کے دین کے ساتھ ہوگا ویسا سلوک اللہ کا بندوں کے ساتھ ہوگا۔ اسی لیے آج مسلمان آپ دیکھیں دنیا میں ذلت یوں ہی نہیں آتی ہے، اللہ کا بندہ ہے اور واقعی ویسا ہے جیسا ہونا چاہیے، اور ذلت ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کی طرف سے غلبے کے فیصلے آتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے جب قرآن کو ویسا لیا جیسا لینا چاہیے تھا، اللہ نے مدد کی، اللہ نے غالب کیا۔ وہی قرآن جس کو قریش نہیں سنتے تھے اور اس قرآن کے پڑھنے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارتے تھے، دھکے دیتے تھے، آپ کی پیٹھ پر اوجڑی ڈالتے تھے، صحابہ کو تماچے لگاتے تھے، وہی قرآن جب واقعی صحابہ نے سینے سے لگایا، اس پر ایمان لائے، اس کو پڑھا، اس کو پڑھایا، اس کی دعوت دی، اس پر عمل کیا، جب انہوں نے اپنی زندگی اس قرآن کے مطابق بنائی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے قریش کو کچل دیا ہے، نہیں ماننے والوں کو ذلیل کیا گیا ہے۔ اور وہ لشکر نکلے وہاں سے باہر، دوسری حکومتوں میں، دوسرے ملکوں میں گئے، اللہ نے جہاں جہاں وہ گئے اللہ تعالیٰ نے وہاں ان کو غلبہ دیا، غالب کیا اللہ نے ان کو طاقت دی۔ لیکن آج مسلمان کی اپنے علاقوں میں عزت نہیں ہے، اس کی اپنی نگاہ میں تو عزت ہو کم سے کم۔ آج مسلمان اس قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے ذلیل ہو رہا ہے۔ تو اس بات کو یاد رکھیں کہ یہ جو ہمارے مدارس ہیں، یہ نہیں ہے اس کا مقصد کہ بھائی کوئی کچھ نہیں پڑھ سکتا ہے تو وہ یہ پڑھے۔ بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں تصویر بنی ہوئی ہے کہ بھائی کچھ نہیں تو کم سے کم مدرسہ تو پڑھ، یعنی ایک دم زیرو سے تھوڑا قریب ہے، یہ ایک دم زیرو مت ہو، مدرسہ تو پڑھ لے، تو کچھ نہیں بن سکتا حافظ بن جا، حافظ ہی صحیح۔ یہ یاد رکھیے یہ کفر تک جانے والی چیز ہے کہ ایک آدمی قرآنی علوم کی تحقیر کرے، کہ وہ یہ سمجھے کہ یہ علم ایسا ہی ہے، بس جس کو کچھ نہیں آتا اس کے لیے یہ ہے، یہ قرآن کی تحقیر ہے۔ یہ سب سے پہلا آپ بتائیے صحابہ کیا تھے؟ ڈاکٹر تھے، انجینئر تھے، کیا تھے؟ کوئی یونیورسٹی تھی، پی ایچ ڈی ہوتے تھے، کیا ہوتے تھے؟ وہ آتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور آپس میں بیٹھ کے وہاں پر قرآن کے حلقے لگتے تھے، آپس میں قرآن سیکھتے تھے۔ وہ مدرسہ تھا مسجد نبوی کا، انہوں نے اتنا علم حاصل کیا۔ آج کے جو علوم ہیں یہ برے نہیں ہیں، لیکن یہ دین کا بدل نہیں ہے، یہ انسان کی نجات کے لیے کافی علوم نہیں ہے، یہ دنیا کے لیے ہے۔ کوئی آدمی سائیکل چلانا سیکھ جائے تو کہ جنت میں جائے گا، لیکن سائیکل چلانا اچھی بات ہے، آیا اس کو گاڑی چلانا، کسی کو نہیں آتی ہے تو جہنم میں جائے گا۔ آپ کو اگر وائرنگ کرنا نہیں آتی ہے، آپ کو گھڑی بنانا نہیں آتی ہے، آپ کو یہ نہیں آتا، وہ نہیں، جہنم میں جائے۔ آپ کو دین نہیں آتا ہے، جہنم میں جا سکتے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اب بتائیے کیا امپورٹنٹ کیا ہے پھر؟ کہ ایک آدمی ہمیشہ کی بربادی ان چیزوں میں نہیں ہے۔ مجھ کو اگر گھر بنانا نہیں آتا ہے میں کسی اور سے بنا لوں گا، میرے لیے مسئلہ نہیں ہے۔ مجھ کو اگر جوتیاں سینا نہیں آتا ہے کسی اور سے سلوا لوں گا، مجھ کو اگر کپڑے بنوانے نہیں آتے کسی اور سے بنوا لوں گا۔ ایک آدمی دوسرے کا کام کر سکتا ہے، ایک آدمی دوسرے کا دین نہیں عمل کر سکتا ہے۔ اپنا دین اپنے کو کرنا پڑے گا۔
تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبت. یہ لوگ تھے جو چلے گئے، ان کے لیے ان کا عمل، تمہارے لیے تمہارا عمل، ہر ایک کے لیے اس کا عمل ہے. وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، ہر ایک کے لیے اسی کی کوشش ہے، ہر ایک اسی کی کوشش کا مالک ہے. کسی اور کے عمل سے ہم جنتی کیسے بنیں گے؟ ہم کو اپنا عمل کرنا پڑے گا، اور عمل صحیح کرنے کے لیے علم کا صحیح ہونا ضروری ہے. اگر علم صحیح ہے تو جا کے عمل صحیح ہوگا. اور دنیاوی علوم سے آدمی کا دین صحیح ہوتا ہے. ایک آدمی ڈاکٹر بن گیا، سب آ گیا، اس کو اسلام میں کیا ایسا ہوتا نہیں، اس کو اسلام بھی سیکھنا پڑے گا. تو آج ہمارے لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم دنیاوی علوم حاصل کریں، بہت اچھا ہے، لیکن وہ دنیا کی حد تک ہے. ہم دین کا علم بھی حاصل کریں، اس لیے کہ یہ وہ اصل علم ہے جو ہماری دنیا کی دنیاوی علوم کو صحیح راستہ دیتا ہے اور ہماری آخرت کے لیے نجات کا راستہ کھلتا ہے. تو یہ جتنے مدارس ہیں، ان مدارس کو قوت دینا چاہیے، اس میں پڑھانے والوں کو قوت دینا چاہیے، پڑھنے والوں کو قوت دینا چاہیے. ان کا نظام ایسا ہونا چاہیے کہ اس سے بہترین افراد نکلیں، اور اساتذہ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے اس میں کہ یہ جو بچے ہیں، یہ جو افراد ہیں، یہ واقعی امت کے قیمتی افراد ہیں. کبھی بچے شرارتی بھی آ جاتے ہیں، لیکن ان کو ایسا بنا کے باہر بھیجا جائے کہ پھر یہ جس تک اللہ کے دین کی بات لے کر جائیں، اور ان کے ذریعے سے اب دیکھیے جن کے ذریعے سے جس کو بھی ہدایت ملے گی، یہ کس کے اعمال نامے میں آئے گا؟ یہ اساتذہ کے اعمال نامے میں آئے گا، کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کچی مٹی سے گھڑا بنایا ہے. اب اس میں جو بھی پانی پیے گا ان کو ثواب ملے گا. مٹی ہے، پڑی ہوئی ہے، جوتیوں میں آئے گی، لیکن وہی مٹی اگر اٹھا کے اس کا برتن بنایا جائے، اس میں کوئی پانی پیے گا، اس کی پیاس بجھے گی. بس مدارس کے جو اساتذہ ہیں ان کا یہ کام ہے کہ قوم نے جس مٹی کو پھینک دیا ہے کچھ کام کی نہیں ہے، اس سے کچھ بنایا نہیں جا سکتا ہے، ایسا سمجھ کے یہ ان کا اپنا غلط گمان ہے. مٹی ہے، وہ قیمتی ہے. اللہ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا تھا، مٹی کیا کچھ نہیں کر سکتی ہے. اسی مٹی سے ہم ایسا برتن بنائیں جس میں قرآن و سنت کا علم رہے اور اس علم سے قوموں کی پیاس بجھے. یہ اساتذہ کا کام ہے. جو ان کو مٹی کیسی بھی ملی ہے وہ مٹی اٹھائیں اور اس کا صحیح برتن بنائیں، اس کا صحیح مصرف تلاش کریں. اور ہر بچہ قیمتی ہوتا ہے، ہر انسان اللہ نے بنایا. اللہ نعوذ باللہ غلط بنا دیا، اللہ نے کیڑے مکوڑے غلط نہیں بنائے، برابر ان کا کام ہے. کوئی آدمی اللہ نے غلط نہیں بنایا ہے. ہر بچے کی تربیت کریں، ہر بچے کی تربیت کریں، اس کو علم دیں، اس کے عقیدے کی اصلاح کریں، اس کو عبادت کے مسائل سکھائیں. طہارت کے مسائل ہیں، وضو ہے، استنجا وغیرہ جو بھی معاملات ہیں، اسی طرح سے نماز ہے، اذان ہے، ساری چیزیں ان کو سکھائیں. اس کے بعد ان کو کھانے کے آداب، پینے کے آداب، سونے کے آداب، لباس کے آداب، مسجد میں آنے کے آداب، مسجد میں بیٹھنے کے آداب، مسجد سے جانے کے آداب، پیشاب پاخانے کے آداب، اساتذہ کے آداب، ماں باپ کے آداب، بڑوں کا ادب، قرآن سے متعلق آداب، دین کی مجلس کے آداب، ہر چیز ان کو سکھائی جائے. اخلاق ان کو سکھائی جائے، ان کو صفات سکھائی جائیں. بڑوں کی تعظیم ہے، چھوٹوں پر شفقت ہے، بات میں نرمی ہے، ادب ہے، صبر ہے، اللہ کی محبت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، آپس میں اتحاد و اتفاق ہے، ایک دوسرے کو معاف کرنا ہے، غلطی ہوئی تو معافی مانگنا ہے، ایک دوسرے کے کام آنا، ایک دوسرے کے دکھ، کوئی بیمار ہے تو اس کی تیمارداری کرنا. یہ سارے اخلاق ان کو سکھائے جائیں، ان کو زندگی کا مقصد دیا جائے. تم آئے، تم کو ماں باپ نے بھیجا، پڑھو جاؤ ہمارا کام ہو گیا، نہیں. اسکولوں میں ہوتا ہوگا ایسا، ہمارے مدارس میں نہیں ہوگا ایسا. ہمارے مدارس کیسے ہوں؟ تمہاری زندگی کا ایک مقصد ہے،
بہت ساری تحریکیں جو اسلام کے خلاف چلتی ہیں، ان کو بچپن سے ان کے ذہنوں میں ڈالا جاتا، تمہاری زندگی کا مقصد مسلمانوں کو برباد کرنا ہے، تمہاری زندگی کا مقصد مسلمانوں کو برباد کرنا ہے، زندگی ان کو ڈالا جاتا ہے ان کے ذہن۔ ہم ایسا مقصد کسی کو نہیں دیں گے۔ ہم کیا مقصد دیں گے؟ تمہارا مقصد انسانیت کی ہدایت ہے، تمہارا مقصد اللہ کے دین کی اشاعت ہے، تمہارا مقصد انسانیت کو گندگی سے نکالنا ہے، اس کے ذہن میں ڈالا جائے، بار بار اتنا ہیمر کیا جائے اس کو کہ نیند میں سے اٹھے تو اس کے ذہن میں بات ہو کہ میری زندگی کا ایک مقصد ایسا ہونا چاہیے۔ 24 گھنٹہ ہم کو کتنے دن تک مل رہا ہے ایک بچہ؟ اگر ایک بچہ ہم کو 5 سال تک ملتا ہے، مان لیجئے سال میں 200 دن ہم کو ملتا ہے، 5 سال اگر ملتا ہے، 1000 دن ہم کو ایک بچہ ملا ہے، 1000 دن ملے ایک آدمی کے ہم کو، اور ایسے اگر 100 بچے ہم کو ملتے ہیں تو ہم کتنے ہیں؟ 1000 1,00,000 کتنے ہوتے ہیں؟ 100,000 کا کتنا ہوتا ہے؟ 1,00,000 دن، یعنی زندگی کتنی زندگیاں بنیں گی۔ اور یہ جا کے اگر آگے اور مدرسہ چلاتا ہے، آگے اور لوگوں کو ہدایت کے راستے کھولتا ہے، سب استاد کے اعمال نامے میں آئے گا، کتنا اس کو ملے گا۔ ہاتھ میں آیا اس کو صحیح کر کے چھوڑے، ہاتھ میں آیا ہے وہ ضائع نہیں ہونا، ایک بچہ بھی ہمارا ضائع نہیں ہونا چاہیے، ایک بچہ بھی ویسٹ نہیں ہونا چاہیے۔ وہ مدرسے سے باہر جائے، پھر داڑھی کٹوا لے، پھر کرتا پاجامہ اتار دے، قرآن پڑھنا چھوڑ دے، نمازیں چھوڑ دے، سب گانے بجانے، تمباکو کھانا شروع کر دے، یہ ضائع ہو گیا ہے۔ اتنا اچھا بنایا جائے اس کو کہ یہ ہو ہی نہیں، اس کو اتنا مضبوط اس کو بنایا جائے۔ نام کس کا خراب ہوگا؟ دیکھو مدرسہ پڑھ کے آیا، کون سے مدرسے میں تھا؟ فلاں مدرسے میں۔ کچھ پڑھایا کہ نہیں تجھ کو؟ کیا کیا پڑھایا تجھ کو؟ یہ سکھایا؟ نام کس کا خراب ہوگا؟ اساتذہ کا۔ دیکھیے ساری محنت کرنے کے بعد کوئی بگڑتا ہے تو اس کا کون کیا کر سکتا ہے؟ نبی کا بیٹا بھی اگر بگڑے تو نبی کیا کرے؟ نوح علیہ السلام کا بیٹا بگڑا ہوا نکلا۔ لیکن ہم اپنی طاقت کے بقدر اتنی کوشش کریں بچے کے اوپر کہ ہم کو پسینہ آ جائے، تب جا کے کھیتی اگے گی۔ کھیتی کے لیے بیج بونے کی محنت ہے، بیج ڈالو، ہل چلانے کی بھی محنت ہے، اس میں بہت محنت کرنی پڑے گی۔ پھر نگرانی، پودا بننے کے بعد پانی دینا، کھاد دینا، چڑیا سے بچانا، بکری سے بچانا، ساری نگرانی کرنی پڑے گی۔ تو ایک بچہ اگر ہم کو ملتا ہے، وہ بچہ ہمارے لیے امت کی امانت ہے۔ اگر یہ بچہ، اس کی اچھی تربیت ہم کر کے امت میں چھوڑ دیتے ہیں، بہت بڑا کام ہم نے کر لیا ہے۔ اور واقعی اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے تمام اساتذہ کو جو دن رات کی محنت سے بچوں کو تربیت دیتے ہیں، اپنے گھر چھوڑ کے، بیوی بچوں سے دور رہ کے بھی بعض اوقات کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ قربانی امت کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ تو یہ امت کی بھی ذمہ داری ہے کہ اساتذہ کا خیال رکھیں، ان کی ضروریات کا خیال رکھیں، اور اسی طرح سے بچوں کے مسائل ہیں، بچوں کے مسائل بھی حل کیے جائیں، ان کے لیے اچھا انتظام ہو، ان کی دیکھ بھال ہو، کھانے پینے کا۔ الحمدللہ اپنے مدرسے میں تو اللہ کا احسان ہے کہ ہر اعتبار سے بہتر ہے، اور اس کو بہتر بنانے کی کوشش کی جائے۔ اللہ تعالیٰ اس مجلس کو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنائیں، اور ہم کو ایک فکر اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائیں کہ ہمارے جو مدارس ہیں، یہ ایک مدرسہ ہے، ایسے جتنے مدارس ہیں، ہمارا کسی بھی مدرسے سے تعلق ہو، سابقہ پیش آئے، استاد سے ہمارا ربط ہو، ہم اس بات کی فکر پیدا کرنے کی کوشش کریں کہ ہم ہر بچے کو اس امت کا داعی بنائیں۔ ہر بچہ ہمارا ایسا بنے کہ وہ مدرسے سے فارغ ہونے کے بعد امت کے لیے کوشش کرے، امت کی ہدایت کی کوشش کرے، بلکہ ساری انسانیت کو حق کی طرف لانے کے لیے بھاگ دوڑ کرے۔ اس کی زندگی کا ایک مقصد ہو۔ بے مقصد زندگی خود بربادی ہے، اس کو بربادی کے انجام کی ضرورت نہیں ہے۔ بے مقصد زندگی خود ایک مصیبت ہے، وہ خود ایک عذاب ہے، اس کو عذاب کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس پر بھی عذاب ہے، یہ دوہری بات ہے، دوہرا عذاب ہوا۔ تو اللہ تعالی ہم کو ایک با مقصد زندگی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو حضرات مدارس میں نہیں پڑھے ہیں، جو کام کاج میں رہتے ہیں، وہ بھی اس بات کی فکر کریں کہ ہمارا قرآن صحیح ہے کہ نہیں۔ دیکھیے
شرما کے آدمی جہالت ہی میں جیتا رہتا ہے کہ میری غلطی آئے گی، امام صاحب کے ساتھ بیٹھوں گا، قرآن سناؤں گا، امام صاحب سوچیں گے ارے اس کو تو ابھی تو قرآن نہیں آتا ہے، تو آپ اللہ سے نہیں چھپا رہے، امام صاحب سے چھپا رہے، کیا فائدہ ہے؟ ایک آدمی یعنی اللہ سے نہیں چھپا ہوا ہے، اب لوگوں سے چھپا رہا ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کو پڑھنا بادشاہ کے سامنے، اس کے سامنے انسلٹ ہو گیا چلے گا، اس بادشاہ کے سامنے انسلٹ نہیں ہونا چاہیے۔ آدمی گھر میں کیسا بھی بنیان اور کچھ بھی پہن کے گھومتا ہے لنگی، لیکن بادشاہ سے جب ملنے جاتا ہے کیسے جاتا ہے؟ تھوڑا اچھے کپڑے پہن کے جاتا ہے، وہی ویسے ہی جاتا ہے؟ نہیں، بادشاہ کے سامنے صحیح بات کریں، اس کے سامنے صحیح پڑھیں۔ اللہ رب العالمین کے سامنے ہم دن میں 5 بار کھڑے ہوتے ہیں اور نہ جانے کتنی نوافل پڑھتے ہیں، ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے قرآن پڑھ رہے ہیں، کچھ تو خیال کریں، اپنی تلاوت کو صحیح کریں۔ علماء موجود ہیں، ہر مسجد میں پڑھانے والے موجود ہیں، وقت نکالیں، تھوڑا وقت نکالیں، روزانہ 15 منٹ نکالیں۔ اتنے بزی ہیں تو ایسے بزی ہونے سے موت اچھی ہے، اتنا بزی کہ اللہ کے کلام کے لیے، اللہ کی نماز کی صحیح کرنے کے لیے وقت نہیں ہے، شرم کی بات ہے۔ اتنا بزی کوئی ہوتا ہے کیا؟ کس نے کہا اتنا بزی ہونے کے لیے؟ فرض ہے، یہ جو فرض ہے وہ نہیں کر رہا ہے، یہ فرض ہے۔ جو بیوی نے فرض کیا اس کو کر رہا ہے، جو رب العالمین نے فرض کیا اس کو نہیں کر رہا ہے۔ بیوی نے فرض کیا لاؤ کھلاؤ، وہ سب لگا ہے صبح سے شام تک، کیا ہوگا زیادہ سے زیادہ؟ بیوی بچے ناراض ہو جائیں گے، قیامت تو نہیں آ جائے گی، جہنم تو لپٹ نہیں جائے گی اس کو، لیکن اللہ کو ناراض کر رہا ہے، اللہ کے کلام کا مذاق بنائے ہوئے ہے، کیا پڑھ رہا ہے اس کو ہی معلوم ہے، کیوں کر رہا ہے ایسا؟ کیوں کر رہا ہے ایسا؟ اپنی نماز کو صحیح کریں، اپنی تلاوت کو صحیح کریں، تھوڑا سا وقت نکالے، قرآن تھوڑا حصہ پڑھتا رہے، 30واں پارہ ہی صحیح ہے، اس کو سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کرے، اس لیے کہ یہ صورت نماز میں پڑھتا ہے، نماز میں دھیان اس سے آئے گا، اس کی باتوں پر یقین کرے، حدیث کی کتابیں پڑھے، اپنی عبادات کو صحیح کرے، قرآن و سنت کا علم حاصل کرے، عقائد کی اصلاح کرے، بدعت و خرافات سے نکلے۔ اگر یہ کرتا ہے آدمی، دیکھیے آج ہیں ہم کل نہیں ہیں، معلوم نہیں کب موت کا فرشتہ آ جائے لے جائے، کوئی بھروسہ نہیں ہے، کسی کے گھر پہ لکھا ہوا نہیں کہ اس کی موت فلاں دن ہے، کبھی بھی آئے گا فرشتہ لے جائے گا، کہیں تو باہر کے باہر ہی لے جائے گا، گھر میں بھی جانا نہیں دے گا، تو ہماری موت کبھی بھی آ سکتی ہے۔ موت سے پہلے موت کی تیاری کرنا ہے، اپنے آپ کو صحیح سلامت بنا کے دینی اعتبار سے اللہ کے پاس جانا ہے۔ اللہ تعالی ہم کو سمجھ عطا فرمائیں، دین کا علم حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں، اخلاص اور جہد کے ساتھ دین پر جمے رہنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔